درود پاک جو ہے نا، اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت ہے۔ محبوب آپ کے قدموں والا بھی کر سکتا ہے، دکھلاوے کی نیت سے کر رہے ہیں وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ وظائف، اذکار بہترین چیزیں ہیں، سب کچھ موجود ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، کلمے کا بھی ہے، اللہ کے ناموں کا بھی ہے۔ درود پاک جو ہے نا، اس کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں درود پاک۔ بے شک ایک مرتبہ کہنے سے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رحمتیں نازل ہو گئی، 10 نیکیاں مل گئی اور 10 گناہ معاف ہو گئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مان رہا، شوہر بیوی کو میکے چھوڑ کے آ گیا ہے، ناراضگی ہوگی ہے، رابطہ نہیں کر رہا، لے جا نہیں رہا، تو عاملوں کے پاس جانے کی بجائے نا میرے اس عمل کو کر لیا جائے۔ کیا کرنا ہے؟ یکسوئی میں بیٹھ کے، اور یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے، خامد اگر بیوی ناراض ہے تو خامد بھی کر سکتا ہے، اگر باس ناراض ہے تو اس کا ملازم بھی کر سکتا ہے، بھائی ناراض ہے تو دوسرا بھائی کر سکتا ہے، جس کو منانا ہو۔ لیکن محبوب آپ کے قدموں والا بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں اگر اس کی نیت ہے ناجائز اور حرام کی تو پھر تو نہیں، قریب بھی نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی نیت ہے صلح صفائی کی، ناراضگی کو ختم کرنے کی یا شادی کی، تو ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ درود پاک جو ہے نا، جتنا زیادہ پڑھ سکے، پڑھنے کے بعد نا یہ کہنا ہے کہ اللہ میں یہ درود پاک اپنے فلاں بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے خامد کو، اپنے بھائی کو، اپنے باس کو، یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے۔ آپ دیکھیں اللہ کیسے دل کے اندر محبت ڈالے گا۔ بڑا آسان ہے، کوئی اتنے میں مشکل کام ہی نہیں، اور ہم کرتے ہیں، لیکن یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، میں اس کو ہم گھنٹوں اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، جتنے بھی ٹاپک آئے ہیں نا، ہر ٹاپک کے پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، الحمدللہ، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ درود پاک جو ہے نا، باقی عبادت، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں نا ریاکاری کی نیت سے، نماز قبول نہیں ہوگی، منہ پہ ماری جائے گی۔ آپ صدقہ کر رہے ہیں نا ریاکاری کی نیت سے، قبول نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہو گیا۔ دکھاوے کے لیے حج کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے، قبول نہیں ہوگا۔ جتنی عبادات ہیں اگر آپ ریاکاری دکھلاوے کی نیت سے کر رہے ہیں وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، اس کو آپ ریاکاری سے بھی کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، قربان جاؤ۔ اور میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں صحابی کا، کیونکہ جو مسرت بات نہیں ہوتی ہم اس کو کرتے نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نا اپنے وظائف کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے نا، اس میں سے ایک حصہ آپ پہ درود پڑھنے کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اس کو زیادہ کرو۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ صحابی نے کہا 2/3 3/3۔ حضور نے فرمایا اور زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ صحابی کہنے لگے جی میں نے سارا وقت درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو بندہ ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا ہے نا، اللہ اس کے سارے بگڑے کاموں کو خود بخود درست فرما لیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ درود پاک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کا نبی، اللہ اس کے فرشتے، اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور پھر اللہ نے اس کو نماز کے اندر رکھا۔ دیکھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، میں سر آپ سے یہ کبھی انشاءاللہ ہم صرف التحیات پہ رکھیں گے پوڈ کاسٹ، اور میں بتاؤں گا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا کیا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ وہ تحفے ہیں، رکھیں گے، یہ وہ تحفے ہیں جو اللہ پاک نے معراج کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو اپنی امت سے ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ زبردست۔ تو درود پاک جو ہے اللہ حکم دے رہا ہے، وہ جوڑنے کے لیے اگر آپ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ محبوب کو بنانا ہو، اپنے باس کو بنانا ہو، بیوی نے بنانا ہو، بیٹے کو، ساس بہو شوہر، یہ سب کے لیے آپ
غیر اور کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ اے اللہ میں ان کو ہدیہ کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو، کہ تحفے دو اور تحفے لو. کیا ہوتا ہے؟ اس سے محبت بڑھتی ہے. اور درود پاک کا تو یہ اینگل اب آئی نا اصل بات، کہ وہ جو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحائف دو، تو آپ سب سے بڑا تحفہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ درود پاک دے رہے ہیں. تو اس سے تو محبت بڑھنی. واہ، یہ اینگل اور اینگل ماشاءاللہ جی، زبردست.